کم حسن سعودی عرب سے، یہ کم لکھا ہوا ہے، شاید پورا نام کچھ اور ہے۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی شخص اپنے والد کی زمین پر گھر بنائے اور اپنے اہل خانہ یعنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وہاں قیام کرے، والد زندہ ہوں اور ان کی مرضی سے گھر بنا ہو، کچھ عرصے بعد یا 10 سال کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو جائے، اس کے والد کا انتقال وراثت کی تقسیم کے بغیر ہوا۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو گھر اس کے بیٹے نے بنایا ہے، اس گھر کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو وراثت میں شامل کیا جائے گا یا گھر وراثت سے خارج ہو جائے گا؟ دیکھیں، جس شخص نے گھر بنایا، گھر کا مالک وہ ہے۔ ہاں، زمین والد کی تھی تو والد کے زمین پہ گھر بنا لیا، تو اس کو یوں کہا جائے گا، فقہی تکییف اس کی یہ ہوتی ہے کہ باپ کی زمین بطور عاریت کے استعمال کی ہے۔ جیسے آپ ابا کی گاڑی استعمال کرتے ہیں، آپ ابا کی بائکیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ابا کا چشمہ بھی بعض دفعہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب وہ خود ابا بن جاتے ہیں، تو ایسے ابا کی زمین استعمال ہوتی ہے۔ تو استعمال شدہ چیز کا حکم یہ ہے کہ جو مالک ہے نا، اس کو ہر وقت یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز واپس لے لے۔ میں نے اپنی بائک آپ کو استعمال کے لیے دی تو مجھے ہر وقت حق حاصل ہے کہ میں جب چاہوں واپس لے لوں۔ تو ابا نے اپنا پلاٹ آپ کو گویا استعمال کے لیے دے دیا، بڑے والے بھائی کو یا کسی بھی بھائی کو جس نے اپنے ابا کے زمین پہ گھر بنایا ہے، تو ابا نے دے دیا، تو ابا کو ہر وقت یہ حق حاصل تھا کہ وہ یہ کہہ دیتے، بھائی یہ میری زمین خالی کرو اور یہ مکان ہٹاؤ یہاں سے، یہ ہر وقت حق حاصل ہے۔ اب ابا جب دنیا سے چلے گئے تو اب وارثوں کو یہ حق حاصل ہے، وہ کہیں بھائی ہمارا یہ پلاٹ ہے، ہم نے اس پہ کچھ اور بنانا ہے، گودام بنانا ہے، جو مرضی کرنا ہے، آپ یہ اپنا مکان جو آپ نے بنایا آپ ہٹاؤ اس کو۔ تو اصولی طور پر تو مسئلے کا جواب یہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جس نے گھر بنایا اور خاص طور پر غصب تھوڑی کیا، اس نے تو اجازت سے بنایا، تو اس کا نقصان ہوگا کہ آپ پلاٹ اس کو خالی کرنے کا حکم دیں۔ تو اس لیے ہم بیچ کی صورت بتاتے ہیں کہ بھائی اب کر یہ لیں کہ اس گھر کی جو قیمت لگا کے اس کو وراثت میں شامل کر لیں، یا کم سے کم جتنا خرچہ اس بندے کا ہوا ہے نا اس گھر کی تعمیر میں، وہ خرچہ اس لڑکے کو دے دیں اور یہ گھر جو ہے وراثت میں شامل کر لیں۔ یعنی وراثت ہی کے مال سے، جو وراثت کا مال ہے نا، اس میں اسپیسیفک قیمت دے دیں اس کو، بھائی یہ تم نے گھر بنایا تھا نا، اتنے کا بنا تھا، یہ لو پیسے، اور یہ گھر اب وراثت کے مال میں شامل ہو گیا، اور اب پورے کو ہم وراثت کے حساب سے تقسیم کریں گے۔ تو ایسی کوئی بیچ کی راہ نکال لینی چاہیے، یا اس کی اور کوئی قیمت لگا لینی چاہیے جس میں آپس میں سب راضی ہوں، تاکہ جس نے گھر میں انویسٹمنٹ کیا اس کا نقصان نہ ہو۔ تو یہ اخلاقیات کی بات بتا رہا ہوں، شرعی مسئلے کی بات تو یہی ہے کہ نیچے والوں کو جو جن کا پلاٹ ہے نا، سب وارثوں کا پلاٹ ہے، ان کو یہ ہر وقت حق حاصل ہے، وہ کہہ دیں کہ بھائی یہ اپنا پورا جو ہے نا تعمیر ہٹاؤ یہاں سے۔ تو ظاہر ہے اس میں نہ ان کا فائدہ ہے نہ ان کا فائدہ، تو مسئلہ تو یہی ہے، لیکن بیچ کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں کہ اس بیچارے کا تو بڑا غرق ہو جائے گا، اتنے پیسے لگا دیے اس نے، تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس کا گھر کا کوئی معقول معاوضہ دے دیا جائے اور گھر کو وراثت میں شامل کر لیا جائے۔ اور یا کوئی شخص اگر خریدے گا نا، تو اس کے لیے بھی پھر یہی مسئلہ ہوگا نا کہ جو پلاٹ کے مالک ہیں ان کو یہ ہر وقت حاصل ہوگا کہ اس کو ہٹانے کا حکم دے دیں۔ تو اس لیے اس کو وراثت میں شامل کر لیا جائے، تو وراثت کے مال سے خرید کے اس کو اسپیسیفک اماؤنٹ دے کر اس کو وراثت میں شامل کر لیں سب کی رضامندی سے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ بھئی وہ سب کا گھر ہو جائے گا، اور پھر اس میں وہی وراثت کے احکام جاری ہو جائیں گے۔